باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ آیت نمبر 9۔ سورہ بنی اسرائیل کل کے درس میں واقعہ معراج کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ہی بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ تم 2 مرتبہ تم انتہائی سرکشی اختیار کرو گے اور ان دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے لوگ مسلط کریں گے کہ جس کی وجہ سے تم دونوں مرتبہ تباہ و برباد ہوگے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، ایک مرتبہ یہ بخت نصر کے دور میں وہ ظالم بادشاہ ان پر مقرر ہوا تھا، اور دوسرا تیتلوس رومی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 70 سال بعد وہ ان کے اوپر مسلط ہوا تھا، انہوں نے ان کو مارا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ جالوت ان پر مقرر ہوا تھا، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بعد میں مارا تھا، ان کے ہاتھ سے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، جس کا دوسرے پارے کے آخر میں اس کا ذکر ہو چکا تھا، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ یہ بخت نصر جو ہے اس کے دور میں وہ ان پر مسلط ہوا تھا۔ آج کی جو درس ہے اس میں قرآن پاک کے متعلق ہے، انسان کی دعا کے بارے میں ذکر ہے اور آخرت کے بارے میں ذکر ہے کچھ اس میں۔ ان ھذا القرآن، کہ یہ قرآن پاک یہ بالکل سب سے سیدھا راستہ جو ہے اس کی طرف یہ قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے، یہ تقریباً 15 سپارے ابھی ہو رہے ہیں ہمارے، اس میں آپ 15 20 14 سپاروں میں آپ نے جا بجا پڑھا ہوگا قرآن پاک ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہم سے ہماری غلطیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ غلطی ہیں، آپ اپنی زندگی کو درست کرنا چاہتے ہو، اس کا صحیح راستہ کون سا ہے؟ آپ ایسا صحیح راستہ کہ جس میں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، اور وہ راستہ کہ جس میں آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، سب سے صحیح ترین آسان ترین راستہ کون سا ہے؟ تو یہ قرآن پاک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے انسان کو بتا رہا ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن پاک یہدی، یہ رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس راستے کی طرف، یہ اقوام، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، ویبشر المؤمنین، اور یہ قرآن پاک بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو، ایمان وہ لوگ ہیں ان الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ان لہم اجرا حسن، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہوگا۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ یہ جو جہاں پر یعملون الصالحات ہے، عمل صالح، پیچھے بھی ذکر ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، پیچھے سورہ نحل گزری 14ویں سپارے میں، اس میں ذکر کیا تھا اللہ جل شانہ نے کہ یہ تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو، اس نے عمل صالح کیا ہو اور ایمان ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ ترین زندگی دیں گے، دنیا میں انتہائی بہترین زندگی دیں گے۔ تو یہ عمل صالح، ہر جگہ پہ عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے۔ تو عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل۔ نیک عمل وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے جس کو یہ کہا ہو کہ یہ نیک عمل ہے، تو وہ شمار ہوگا۔ ہماری اپنے ذہن سے ہم جو چیزیں سوچتے ہیں کرتے ہیں وہ نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ کچھ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیک عمل سے مراد ہے کہ ہر اچھا عمل کریں، چاہے اللہ کے پیارے پیغمبر پر ہمارے ایمان نہ بھی ہو تب بھی جنت مل جائے گی۔ نہیں، نیک عمل وہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق ہو۔ آسان سی مثال ہے، ابھی ہم لوگوں نے عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی، اللہ کا شکر ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی بندہ اٹھ کے 5ویں رکعت پڑھے اور یہ کہے کہ جی
میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرنا چاہتا ہوں، تو ایک رکعت کا اضافہ کر رہا ہے، ایک رکعت میں وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس میں رکوع کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں 2 سجدوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ جو 4 رکعت پیچھے والی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتے اس کو۔ ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے جو چیز، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہوگا جو اس کے محبوب کی طریقوں کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کے طریقوں کے مطابق نہ ہو، ہم اس کو کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ سمجھتے رہے ہوں، وہ اچھا عمل نہیں ہوگا۔ اچھا عمل وہی ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، بتلایا ہو، اور اس پر امت کا عمل رہا ہو۔ تو قرآن پاک ہی کہتا ہے، ان ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان وہ بری چیز کو بھی ایسے ہی جلدی مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بری چیز کو اتنی جلدی مانگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اچھی چیز مانگ رہا ہو۔ برائی کا مطالبہ ایسے کرتا ہے، اپنے نقصان کا مطالبہ ایسے کرتا ہے جیسے کہ یہ کوئی اچھی چیز مانگ رہا ہو۔ قرآن پاک میں خود آیا ہوا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 10ویں سپارے میں، 9ویں سپارے میں، کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ قریش مکہ کی اس دعا کا ذکر تھا، اس دعا کا کہ اللہ اگر آپ کی یہ پیغمبر یہ قرآن پاک برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ بجائے اس کی کہ وہ یہ مانگتے، یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، جو اور بہتر راستہ وہ دکھا دے، اس کے بجائے یہ کہا کہ اگر یہ برحق کو یہ پیغمبر تو ہمیں ہم پر پتھر برسا، ہم نے نہیں ماننا۔ پیچھے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کے واقعات سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے۔ تو وہ اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑاتی، استہزاء کرتی، اور وہ یہ کہتی کہ وہ عذاب کدھر ہے جو آپ نے ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ عذاب جلدی لے آؤ وہاں پہ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے عذاب پر تو ایسے خوش ہوتے ہیں، اپنے شر پہ یہ ایسے مانگ رہے ہیں دعاؤں میں جیسے کہ ان کو خیر مانگنا چاہیے تھا، اپنی بہتری کی کوئی چیز مانگنی چاہیے تھی۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان دعا کرتا ہے شر کی، دعاءہ بالخیر، جیسے کہ وہ دعا مانگتا ہے خیر کی، جیسے خیر کی دعا مانگنی چاہیے تھی ویسے ہی شر کی دعا مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان طبیعت کے لحاظ سے جلد باز ہے، یہ جلد باز ہے، ہر چیز جلدی مانگتا ہے۔ کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی انسان کا کوئی یا خاوند فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے، کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جائے ایسے جو قریبی عزیز ہو، جس کے ساتھ انسان کا بول لگاؤ ہو، تو بعض اوقات اس وقت انسان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، منہ سے بھی وہ یہ ایسے الفاظ بولتا ہے کہ اللہ کرے میں بھی اس کے ساتھ ہی مر جاؤں۔ تو اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک نعمت دی، ایک مہلت دی ہوئی ہے، تو یہ ایک زندگی ایک نعمت ہے، تو اس کے بجائے جو ہے وہ موت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی موت میری اوپر آ جائے، اگر یہ تکلیف میرے اوپر ہے۔ بعض اوقات بیماری انسان کے اوپر آتی ہے، اور بیماری کی اس کیفیت میں ہوتی ہے کہ بہت شدید ہوتی ہے، اور بندہ اس میں اللہ کی طرف توجہ کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ اس حالت سے موت اچھی ہے میری۔ تو ایسے الفاظ جو ہے وہ درست نہیں ہوتے، اس لیے کہ بیماری یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ آتی رہیں گی، آئی بھی ہیں پہلے اور آگے بھی آتی رہیں گی۔ اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر کا مفہوم ارشاد کا مفہوم ہے اس سے گناہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے گناہگار نہیں ہوتا تب بھی اس کو بیماری میں مبتلا اللہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کچھ ایسے درجات ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ اس کو بیماری دے دیتے ہیں اور اس کو وہ درجات دے دیتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص اور مقرب لوگوں کے ہوتے ہیں، تو بیماری دے کر اللہ اس کو مقرب لوگوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بس آ جائے، مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے پھر اس کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ وَيَدْعُ الْإِنسان، دعا مانگتا ہے انسان، بالشر، شر کی، عذاب کی، شر کی،
دعاءہ بالخیر، جیسے کہ دعا مانگتا ہے خیر کی بلائی کی. وکان الانسان عجولا، اور ہے انسان جلد باز طبیعت کے لحاظ سے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین، آپ دیکھیں کہ ہم نے دن اور رات کے جو نظام بنایا ہوا ہے، ہم نے بنایا دن کو، رات کو اور دن کو، آیتین، دو نشانی اللہ کی بڑی. فمحونا آیت اللیل، ہم مٹا دیتے ہیں رات کی نشانی کو. وجعلنا آیت النہار، اور دن کی جو نشانی ہوتی ہے اس کو مبصرہ، ہم دیکھنے والا، روشن بنا دیتے ہیں. رات اندھیری سیاہ، اور اس کے بعد پھر ہم صبح کا سورج طلوع کرتے ہیں. اس لیے لتبتغوا من فضلا من رب، تاکہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل. اللہ نے جو روزی رکھی تمہارے لیے وہ فضل، وہ اللہ کی آپ تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور ان دونوں کے اختلاف کی ایک وجہ دن اور رات کی پیدائش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ تم گن لو، تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کا حساب، سال بھی، والحساب، اور چھوٹے چھوٹے حسابات آپ شمار کر لو کہ بھئی مہینہ کب آ رہا ہے، رمضان کب آ رہا ہے، دوسرے مہینے کب آ رہا ہے، زکوٰۃ کا سال کب پورا ہو رہا ہے، یہ دیگر زندگی کے سال. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے اس قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بیان کر دی ہے. جن لوگوں کی طرف ضرورت ہے، محتاجی ہے، ہر وہ چیز قرآن پاک میں ہدایت کی اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے انسان کی، ہر انسان کے اوپر لازم کر دیا اس کی بری قسمت. جو بری قسمت ہے، بری چیز ہے اس کی، وہ اللہ نے اس کے گلے میں ڈال رکھی ہے. طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں ہم نے ڈال رکھی ہے ہر انسان کی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ مصیبت اس کے پیدائش کے وقت ہی اس کے نامہ اعمال میں، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. وہ چیز سے ہٹنے والی تھی ہی نہیں، وہ اس کو خواہ آ کے رہتی. اور جو چیز اس کو آئی نہیں، لگی نہیں، مصیبت نہیں لگی، ایکسیڈنٹ ہو گئی، یہ بچ گیا، تو وہ چیز کی مصیبت میں لکھی ہوئی نہیں تھی، اس کے مقدر میں لکھی ہوئی نہیں. مقدر کا لکھا ہوا اس کو ہر دفعہ پہنچ کے رہے گا. یہ فرما رہے اللہ جل شانہ کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہم نے اس کی بری قسمت، بری چیز ہم نے اس کے گلے میں لٹکا کے رکھی ہے. ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاب، اس کا جو نامہ اعمال ہے کتاب ہم نکالیں گے. یلقاہ منشورا، یہ اس کو ملے گا، دیکھے گا اس کو، منشورا، کھلا ہوا، کہ وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی، اس میں سارے اپنی کرتوت دیکھے گا، سارے نامہ اعمال اس میں سب کچھ لکھا ہوگا. اس کے بعد جو اگلی صورت آ رہی ہے بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے، اسی پارے کے اندر ایک آیت آتی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کو جب یہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس میں کہے گا کہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو میری نہ کوئی چھوٹی حرکت چھوڑی ہے، نہ کوئی میری بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کچھ اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کرامن کاتبین جو ہمارے فرشتے ہیں، یہ ایک ایک حرکت ہماری لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور کل قیامت میں یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی. پہلے ہم سوچتے تھے کہ بھی یہ چیزیں جو ہے اس سے پہلے دور گزرا ہے 100 سال 200 سال پہلے، تو وہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے سابقہ زندگی کی حرکتیں وہ سامنے جو ہے نا کتاب میں لکھی ہوں. اب جو ہے یہ عملاً ایک چیز نے جو ہے سائنس نے ممکن بنا دی ہے کہ CCTV کیمرے ہیں، آپ کوئی جو ہے وہاں لگائے ہوئے جہاں پہ، وہاں آپ نے سال پہلے کوئی حرکت کی ہو، وہاں اس کے سامنے بیٹھے ہو، کوئی کام بھی کیا ہو تو وہ ریکارڈ میں سارا موجود ہوتا ہے. جب بھی بٹن دباؤ تو سامنے آ جاتا ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سابقہ. تو ایسے سابقہ یہ سارا ریکارڈ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اقرا کتابک، اس وقت اس کو کہا جائے گا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرے نفس کے لیے آج کے دن، علیک آپ کی اپنے اوپر، حسیبہ حساب کے لحاظ سے. اپنے نامہ اعمال پڑھ لو، خود تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، تمہارے اعمال کہاں پہ جا رہے ہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کو سونے لگے،
صرف 5 منٹ نکال لیں اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے لیے، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ سونے سے پہلے سوچ لیں کہ آج صبح سے لے کر شام تک جو میں نے کام کیے ہیں، میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، وہ گناہ والے کون سے کام کیے ہیں۔ اگر آپ یہ کہو کہ گناہ کے لیے آپ کسی عالم سے، مفتی سے پوچھو گے، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ مفتی بٹھا کے رکھا ہوا ہے، وہ اس کو خود بتاتا ہے کہ آج آپ نے فلاں فلاں کام کیا ہے، اس میں شریعت کی فلاں فلاں جگہ کی آپ نے مخالفت کی ہے، فلاں فلاں کام یہ آپ نے اللہ کے لیے کی ہے، فلاں فلاں سنت آپ سے رہ گئی ہے، فلاں فلاں جگہ پہ آپ کے فرض رہ گئے ہیں۔ وہ دن کا سارا نچوڑ اس 5 منٹ میں آپ کو نکال کے بتا دے گا کہ آج آپ کو جو دن گزرا ہے وہ اللہ کی طرف قربت میں گزرا ہے یا آپ اللہ سے ایک قدم دور ہو گئے ہو۔ تو یہ خود بتاتا ہے آپ کو، یہ ایک ایک دن سے مل کر ہفتہ بنتا ہے، ہفتے سے پھر مہینہ بنتا ہے، مہینے سے سال بنتے ہی وہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو بندہ ہدایت پا لے، ہدایت یافتہ ہو، فانما یہتدی لنفسی، بس اس کی ہدایت کا نفع اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کو فائدہ اسی کو ملے گا۔ ہماری عبادت کا، ہماری ہدایت کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ صرف ہماری ذات کو ہے۔ ومن ضل، اور جو بندہ گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی نہیں بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ کو، کوئی بندہ بھی کل قیامت میں کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر بندہ اپنے بوری گناہوں کی اور ثواب کی لے کر یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی بندہ کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ وما كنا معذبین، اور اللہ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کو، کسی فرد کو ہم عذاب نہیں دیتے، ہم عذاب دینے والے نہیں، حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم پیغمبر بھیجتے، پیغمبر نہ بھیجتے۔ تو پیغمبر آتے رہے، شروع میں وہ ہر قوم میں آتے رہے، پھر جب نہیں مانتے پھر عذاب بھی آتا رہا اللہ کا، اور آخر میں امام الانبیاء تشریف لائے، اس کے بعد یہ نبوت کا دروازہ بند۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا جو اصول اور ضابطہ تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کر لیتے کہ اس بستی والوں کو، اس شہر والوں کو عذاب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسے لوگوں کو پیدا کرتے جو اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت وافر مقدار میں دیتا۔ وہ لوگ اپنے مال دولت کی وجہ سے، اس مال دولت کی فراوانی کی وجہ سے عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے گناہوں میں مبتلا، نافرمانی میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے۔ جب وہ نافرمانی حد سے بڑھ جاتی تو پھر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کسی جگہ پہ عذاب، یعنی گناہوں کی کثرت یا مال دولت کی فراوانی اور اس کے ساتھ جو گناہوں کی کثرت ہے، اس پہ یہ بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ معیشت ترقی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تنزل کی طرف جا رہی ہو، اللہ کے عذاب کی طرف جا رہی ہو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، یعنی تکوینی امور پہ ہم اس کو ابھارتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اس بستی میں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اللہ کا عذاب والی بات ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم نے اکھیڑ کے ان کو مارا، تدمیرا، اکھیڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے ان کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا قوم نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرے رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر، خبیرہ، باخبر، بصیرہ، دیکھنے والا، وہ خوب باخبر ہے اس بات پہ اپنے بندوں کے گناہ کے اوپر، اور خوب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ساری صورتحال کو۔ من کان یرید العاجلہ، جو بندہ دنیا کا طالب ہو، ایک ہے آخرت کا طالب، ایک ہے دنیا کا طالب۔ ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اس کو کہ جو بندہ دنیا کا طالب ہے، اس کا آخرت پہ نہ تو اس کا ارادہ ہے آخرت کا، نہ آخرت پر اس کو یقین ہے، وہ اللہ سے دنیا ہی چاہتا ہے، دنیا ہی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کا طالب ہو تو ہم یہ نہیں کہ اس کو دنیا دیں گے، پھر بھی مرضی ہماری چلے گی کہ ہم لمن نوری ما نشاء لمن نوری، کتنا دینا ہے ہم نے
یہ بھی ہم چاہیں گے، کس کو دینا ہے یہ بھی ہم چاہیں گے۔ ما نشاء لمن نرید، جو بندہ یہ نہیں کہ دنیا کا ہر طالب کو وافر مقدار میں ہم دنیا دے دیں اور ہر ایک کو دے دیں، نہیں، دنیا کے جتنے بھی طالب ہیں ان میں سے کس کس کو کتنا کتنا دینا ہے یہ ہماری مرضی۔ لیکن جو بندہ آخرت کا طالب ہو، کہ جو بندہ اپنی آخرت اچھی بنانا چاہتا ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو پھر ہم جو ہے کھول کے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ من کان یرید العاجلہ، جو بندہ دنیا چاہتا ہو، عاجلہ جلد پہلا والا گھر یعنی دنیا یہ چاہتا ہو، عجلنا لہ، تو ہم دیتے ہیں جلدی اس کو فیہا اس دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں آخرت میں، یصلاھا مذموما مدحورا، یہ داخل ہوگا اس جہنم میں مذموما مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا۔ فَإِذَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو بندہ آخرت کا طالب ہو، آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ اس میں ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی، جن کی کوشش مشکورہ، ان کی قدر کی گئی ہو۔ کُلًّا نُمِدُّ، ان میں سے ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، تیرے رب کی عطا دونوں کی طرف ہے، یعنی جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، جو آخرت کے طالب ہیں، دونوں کی طرف ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندہ اس پر پابندی ڈال دے کہ یہ کافر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پانی بھی نہ پلائے، گھونٹ یہ اللہ کا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دونوں طرف اللہ کی عطا چلتی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں کیسے ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض کے اوپر۔ وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت میں البتہ بہت بڑے درجات ہیں، واکبر تفضیلا، اور آخر بہت بڑی فضیلت ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے انسان تو نہ بنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، خدا کسی اور کو نہ بنا، فتقعد، بس تو بیٹھ جائے گا، مذموم مخذولا، الزام کھا کر، مخذولا بےکس ہو کر، مذموم مخذولا مذمت کیا ہوا، مخذولا رسوا کیا ہوا۔